ٹوائلٹ نہیں ہو سکتا. جب غسل کرتے ہیں تو غسل کے جو اس کا طریقہ ہے اس میں آپ ہاتھ دھوتے ہیں, ہاتھ دھو کے 3 دفعہ کلی کرتے ہیں, 3 دفعہ ناک میں اگر آپ پانی جو ہے وہ کر کے دائیں طرف 3 دفعہ, بائیں طرف 3 دفعہ, اور جسم کا کوئی بال خشک نہ رہے, غسل مکمل ہو جاتا ہے. جی مکمل ہو گیا. اور یہ تو اس صورت میں تھا جب آپ بالٹی کے ذریعے کرتے تھے, اب تو ہم شاور کے نیچے ہے نا, تو کلی کی, ناک میں پانی چڑھایا اور اس کے بعد پورے جسم پہ 1 دفعہ پانی آپ نے بہا لیا, تو 1 دفعہ میں ہی 3 دفعہ ہو گیا. کیونکہ 3 دفعہ تو اس وقت تھا جب آپ ناپ کے پانی لیتے تھے اور ڈالتے تھے. شاور کے نیچے تو آپ 5 سیکنڈ کے لیے چلے گئے تو 10 دفعہ دھل گئے, 10 دفعہ دھل گئے, کیونکہ اتنا تیزی سے پانی گزرتا ہے. تو یہ جو لوگ 1-1 گھنٹے غسل کرتے رہتے ہیں, انہیں وام لگا رہتا ہے, وہ حدیث ٹھیک ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جس کا 1 بال بھی خشک رہ گیا اسے عذاب دیا جائے گا. لیکن اس میں وہم میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. شاور کے نیچے تو سب کچھ دھل جاتا ہے. وہ جگہ جہاں پر عمومی حالت میں پانی نہیں پہنچتا اس کا آپ نے اہتمام کرنا ہے. مثلاً یہ بغلوں کے نیچے والا حصہ, اسی طریقے سے بیٹھ کے غسل کر رہے ہیں تو ران اور پنڈلی کا جوڑ. اسی طریقے سے سنت ہے بخاری مسلم میں کہ آپ نے غسل سے پہلے استنجا کرنا ہے, تاکہ وہ جگہ جہاں عام حالت میں پانی نہیں پہنچتا تو پہنچ جائے. کھڑے ہو کر نہا رہے ہیں تو سرین ملنے کی جگہ, اس جگہ پہ پانی پہنچ جائے. آپ نے یعنی اہتمام کرنا ہے کہ پورے جسم پہ پانی 1 دفعہ بہہ جائے. کلی کرنا, ناک میں پانی چڑھانا, یہ غسل کی سنتیں ہیں. ویسے پبلک میں فقہ حنفی والوں نے مشہور کیا کہ یہ فرائض میں داخل ہے. یہ فرائض میں نہیں ہے, یہ سنت ہے. فرض ظاہری بدن کے اوپر پانی بہانا ہے, اس پہ بھی عمل کرنا چاہیے. بال خشک نہ ہو. اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی سخت قسم کی گھڑی پہنی ہوئی ہے تو اس کے ڈائل کو آگے پیچھے کر لیں. کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اس کو آگے پیچھے کر لیں, اس کے نیچے پانی پہنچ جائے. اس طریقے سے عورتوں نے اگر زیور پہنا ہوا ہے اور بالیوں کا سوراخ ہے تو اس پہ بھی پانی چلا جانا چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بھی ظاہری بدن میں آتا ہے نا. باقی کان کا جتنا ظاہری حصہ نظر آ رہا ہے, بالکل اندر پانی ڈالنا ضروری نہیں, جو سامنے ہے وہ آپ کر لیں. عورتوں کے لیے اس میں آسانی ہے کہ اگر وہ مخصوص ایام کے بعد کا غسل کریں گی تو وہ بخاری مسلم میں آیا کہ اپنی چٹیا کو کھول کر کریں گی, اور جو عام غسل وہ جنابت کا کرتی ہیں اس میں چٹیا کھولنے کی ضرورت نہیں, اسی حالت میں پانی اوپر ڈالا جا سکتا ہے. تو جہاں تک پہنچ جائے بس اتنا سفیشینٹ. اور اس سے آپ کا وضو بھی ہو گیا. جی وضو بھی آٹومیٹکلی ہو گیا, لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ پورے غسل کے دوران یہ نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, یعنی ہوا خارج ہوئی یا پیشاب کی حاجت ہوئی تو پھر آپ کا وضو قائم نہیں ہے, غسل قائم ہے. اچھا بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی آدھا غسل کیا تھا اور پیشاب آ گیا تو دوبارہ سے کریں گے. نہیں, پیشاب سے غسل نہیں ٹوٹتا, غسل ٹوٹتا ہے جنبی ہونے سے. تو غسل آپ کا جاری رہے گا, وضو نہیں. تو اس میں احتیاط یہ ہے کہ آپ اینڈ پہ 1 دفعہ وضو کر لیں. بالکل صحیح, تاکہ اگر شرمگاہ پہ ہاتھ لگ گیا آپ کا نیکڈ تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. ویسے 2 رائے ہیں صحابہ کرام میں, لیکن مضبوط رائے یہی ہے. کپڑے چینج کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, سگریٹ پینے سے, گالی دینے سے, فلم دیکھنے سے, اس سے نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ جو معاملات ہیں ان سے وضو ٹوٹتا ہے. آپ نے غسل کرنے کے بعد احتیاطاً وضو کر کے باہر نکلے.